السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ محفل عید قربان میں قربانی سے متعلق ہے، کیونکہ جب قربانی آتی ہے تو لوگوں کے طرح طرح کے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، اور بولے والے مسلمانوں کو جو ہے ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش۔ عید قربان میں قربانی کے نام پر یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے بے زبان کو ستانا ہے اور بے زبان پر جو ہے ظلم کرنا ہے۔ ملحدین طرح طرح کے جو ہے اعتراضات داغتے ہیں اس متعلق، اور یہاں تک کا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ بھئی غریب کی مدد کر دی جائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی یہ محفل انہی سوالوں کے متعلق ہے جو عید قربان پر اٹھائے جاتے ہیں، داغے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ سعدی ازہری صاحب مصر سے، اور مولانا حافظ ابن جنید صاحب پاکستان سے، یہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے جو خاص طور پر عید قربان کے اندر کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے ذہن میں حضرت ایک بات یہ بٹھائی جاتی ہے کہ قربانی کا جو یہ تصور ہے یہ صرف اسلام میں ہے، تو کیا حضرت کیا قربانی کا تصور صرف اسلام کے اندر ہے، یا اس کے علاوہ بھی قربانی کا جو تصور ہے دوسرے ادیان میں بھی موجود ہے، یا صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں قربانی کا تصور ہے؟ تو حضرت اس متعلق ہمیں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف قربانی مسلمان ہی نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ سابقہ جتنے ادیان ہیں یا موجودہ جو بھی مذہب ہیں جو اس وقت ہیں ان لوگوں کے یہاں پر بھی تصور ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو قربانی پر اعتراض اٹھاتے ہیں یہ اس لیے اعتراض نہیں اٹھاتے کہ قربانی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس لیے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے پریشانی ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ الحمد للہ الذی من علینا برسولہ وہدانا الیہ بسواء سبیلہ وامرنا بتعظیمہ وتوقیرہ وتبجیلہ وفرض علی کل مؤمن ان یکون احب الیہ من والدہ وولدہ وخلیلہ وصلی اللہ وسلم وبارک بجمیع صلواتہ وتسلیماتہ وبرکاتہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو مولانا غلفام صاحب آپ کا شکریہ، جو تنظیم ہے ہماری دارالتحقیقات انٹرنیشنل، اس پر مسرت موقع پہ نے ہمیں یاد رکھا۔ مولانا حافظ ابن جنید صاحب کا بھی شکریہ جو اس ٹرانسلیشن میں میرے ساتھ ہیں۔ اور جی ہاں، بالکل یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تنظیم یہ جو ہے قربانی اور اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف اسلام میں رکھا گیا ہے، اسلام سے پہلے اور جو ادیان سماویہ تھے اور جو غیر سماویہ ہیں ان میں قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے اور غیر مسلمین کی جانب سے۔ بعض مسلمان جو جن کے دلوں میں اس قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں، ابتدا سے لے کر آتا ہوں، اور قربانی جو شروع ہوئی وہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو صاحبزادے جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے حابیل اور قابیل، ان کے دور میں بھی قربانی تھی۔ وہ اس طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ مائدہ میں 27 نمبر آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں پر یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں ان کی اخبار، ان کی خبریں پڑھیے جو سچی ہیں، کہ ان دونوں میں سے دونوں نے قربانی کی، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی قربانی موجود تھی، یہ صرف اسلام میں نہیں۔ پھر نیچے تشریف لائیں، یعنی انبیاء میں سے ہی نیچے کی جانب آئیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام،
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले जो अंबिया गुजरे उनमें भी कुर्बानी रही है, लेकिन जो कुरान अज़ीमुश्शान में जो वाक़यात जिक्र हैं और तारीख की किताबों में भी वाक़यात जिक्र हैं दीगर अंबिया से मुतालिक, कुरान अज़ीमुश्शान की निस्बत ज़ाहिर है वो इतने मोतबर नहीं जितने कुरान अज़ीमुश्शान के हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या है, जनाब सलाम की कुर्बानी का वाक़या है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया गया कुरान में, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौमी इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। ये पूरी आयतें हैं, आयत नंबर 67 से लेकर 71 तक, जिसमें बनी इसराइल को, कौम मूसा को हुक्म दिया जा रहा है कि कुर्बानी करो, और वो फिर टाल मटोल करते रहे कुर्बानी के अंदर। ये किसी पे भी छुपा हुआ नहीं है ये वाक़या। तो कुर्बानी का तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले जो अदियान समावियाँ हैं उनमें भी कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद रहा है। गैर समाविया उनमें भी कुर्बानी होती रही है, जिन्हें मुख्तलिफ नामों से जिक्र किया जाता है और नाम दिए जाते हैं उनके। वो जैसे आप देखें एक मखसूस का भारी मिकदार में है, वो उसे बली का नाम देते हैं, और ऐसे ही मसीहियत में है, नसरानियत में कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद है। खास तौर पर आप ईद नैरोज को लें, शम्म नसीम को लें, या आप 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को लें, और 1 जनवरी उसको लें, यानी न्यू ईयर को लें, तो इनमें खास किस्म से कुर्बानी की जाती है, खास तरीके से कुर्बानी की जाती है। शम्म नसीम है, नैरोज है, ईद नैरोज है, उसमें खास तौर पर मछलियों को पकाया जाता है। एक खास किस्म की मछली है, उसे पकाकर तकसीम किया जाता है और खाते हैं। और क्रिसमस को लें तो क्रिसमस पे ईसाइयों का एक सकाफती तरीका है, वो ये है कि ये तुर्किश यानी टर्किश एक मुर्गी है, मुर्गी की एक किस्म है, तुर्की मुर्गी इसे कहते हैं, मुझे मालूम नहीं और दीगर लोग उसे क्या कहते हैं, यहाँ उसको इसी नाम से पुकारा जाता है। वो उसको ज़िबा करते हैं, मुर्गी की एक खास किस्म में बहुत बड़ी होती है, वो उसे ज़िबा करके उसे एक खास तरीके से पकाया जाता है और फिर अपने करीब और दीगर लोगों में उसे तकसीम किया जाता है। तो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये निज़ाम है, ये तरीका है, ये सिर्फ इस्लाम में मौजूद नहीं, तरीके मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, और यानी चेहरा मुख्तलिफ है, कुर्बानी दीगर अज़यान में भी मौजूद है। जी मुफ्ती गुलफाम साहब। जी हजरत, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा इसी मुताबिक कि सबसे ज़्यादा मतलब कुर्बानी पर जो बात कही जाती है, तो ये कही जाती है कि भाई खुदा ताला ने, रब ताला ने तुम्हें ज़ुबान दी है और तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुम अपनी ज़बान के ज़रिए उसे बयान कर सकते हो, उसे कह सकते हो और बता सकते हो, और फिर इस तरीके की बातें कर लोगों के दरमियान ये कहा जाता है कि भाई आप देखें, आप कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने में जब उसको ज़िबा किया जाता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है जानवर। तो वो वहां ये सवाल उठाते हैं, ये कुर्बानी कैसी है जिसके अंदर जानवर को एजा दी जा रही है, जानवर को तकलीफ दी जा रही है। तो हज़रत इस मुताल्लिक इरशाद। यानी आपके सवाल का जो खुलासा है वो ये है कि कुर्बानी ये एक सबब है जानवर को ईजा देने का। जी, कुर्बानी जानवर को ईजा देने का सबब बनती है। ये दीगर अल्फाजों में भी इसको ताबीर किया जा सकता है। तो देखें, जहां तक बात है ईजा की और तहजीब की, इस्लाम सबसे बड़ा दाई है इंसानी हुकूक की हिफाजत का, जानवरों के हुकूक की हिफाजत का, जो नबातात हैं, जो गैर ज़बान हैं, उनकी जिनको हैवानात में शुमार किया जाता है, उनके हुकूक की हिफाजत का इस्लाम सबसे बड़ा दाई है। हम पिछले नशिस्त में जो नशिस्त थी हमारी अमीरुल मुजाहिदीन रहिमहुल्लाह ताला से मुताल्लिक, उसमें मैंने जिक्र किया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि ये जो हुकूक इंसानियत है ये कब बने आलमी तौर पर, आपको शायद याद हो और हमारा ये बयान मुसज्जल मौजूद है। हुकूक इंसानियत का ये जो सिलसिला
وہ اس کا سبب تھا کہ 1939 میں جب جنگ عظیم ثانی ہوئی، دسمبر کی ابتدا میں شروع ہوئی اور چلی 1945 دسمبر تک، اور 30 سے زائد ملک جو یورپ کے تھے اس نے جنگ نے اپنی لپیٹے میں لیا، اور 50 سے لے کر 85 سے لے کر 100 ملین تک کے لوگوں کی جانیں اس میں گئیں. تو پھر جا کے ان کی آنکھیں کھلی اور عالمی قوانین بننے شروع ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے تو انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قوانین بنائیں، قوانین کو تشکیل دیں، اور اسے پوری دنیا کے لوگوں پر لازم کریں کہ کسی کالے کو کسی گورے سے نہیں مارا، کوئی کالا جو ہے کسی گورے کو نہیں مارے گا، کوئی گورا کسی کالے کو نہیں مارے گا. جانوروں سے متعلق اور حاملہ عورتوں سے متعلق قوانین تشکیل دیے گئے، بچوں سے متعلق قوانین تشکیل دیے گئے، کئی ایک قوانین جو ہے اس میں تشکیل دیے گئے. اور جو پہلی میٹنگ بیٹھی تھی ان کی، جو پہلا اجلاس بیٹھا تھا، وہ تھا 1 دسمبر 1948 کو. 1 دسمبر 1948 کو. 1945 میں جا کے جنگ ختم ہوئی، اور 1948 1 دسمبر کو پہلا اجلاس بیٹھا کہ طے پانے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے اس پہ کام کریں. پھر یہ اجلاس بیٹھا 16 دسمبر 1966 کو، اور اس میں کچھ قوانین طے کیے گئے. پھر جا کے اجلاس بیٹھا 1976 کو، جس اجلاس میں یہ طے پایا گیا کہ قوانین کو کس راستے سے لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے تشکیل دینا ہے، اور کون کون موجود ہوگا جب قوانین کی تشکیل دی جا رہی ہوگی، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ سب ہو رہا ہے یعنی اس دور سے، اس سال سے، اس دن سے چند عرصے پہلے، چند سال پہلے کی بات ہے. یہ زیادہ وقت نہیں گزرا ان سب چیزوں کو. تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو دنیاوی لوگ ہیں اور دنیاوی قوانین ہیں جو آج کل حقوق انسانیت کے دعوے دار ہیں اور نام لیوا ہیں حقوق انسانیت کے. اسلام ان سب سے پہلے، اور جب ان لوگوں کی نظر ان قوانین کی طرف جب گئی، اس سے بہت پہلے اسلام اس چیز کا اعلان کر چکا ہے. وہ یہ کہ شریعت مطہرہ نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی حفاظت کے ذکر کیے، انسانی حقوق کی حفاظت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ، شور کافی ہو رہا ہے، متفق علیہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور جب یہ سب یہ کر لیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا. پھر اس کا حساب، سوائے اس کے کہ انہوں نے ان چیزوں میں کچھ خطا کی یا ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کیا، اور ان کا تمام حساب وہ اللہ رب العالمین پر ہے. اس حدیث کو اگر صرف ہم لیں تو اس حدیث پہ کئی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور وہ نبی شریف کی جو مجلسیں تھیں اس میں نے اس حدیث کی تفصیل ذکر کی، جو اعتراضات اس حدیث سے ہوتے ہیں وہ وارد کر کے ان کا جواب بھی دیا. بات ابھی یہ ہو رہی ہے کہ حقوق انسانیت کی حفاظت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تو ان سب کی جانیں، ان سب کے مال، ان سب کی عزت و آبرو ہم سے بچی ہوئی ہے، ہم سے بچی ہوئی ہے. اور ایسی کئی ایک احادیث موجود ہیں جس میں پر کہا گیا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کسی ایک شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. ایسی بے شمار احادیث اور ایسی بے شمار آیات موجود ہیں جس میں خاص طور پر حقوق انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احکام نازل فرمائے گئے. اب بات کریں، یہ تو انسانیت کی بات کریں، حیوان کی یعنی جانوروں کی، بے زبان جانوروں کی، ذی روح، تو اس میں بھی شریعت مطہرہ پیچھے نہیں رہی. سب سے بڑا جو داعی ہے وہ اسلام ہے ان کی حقوق کا. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے. میں صحیح بخاری کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں اور اس کا حوالہ ذکر کرتا ہوں کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 3318 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، دخلت امراۃ النار فی حرۃ، عورت وہ جہنم میں جائے گی ایک بلی کی وجہ سے، عورت جہنم میں جائے گی ایک بلی کی وجہ سے، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاکل من خشاش الارض، فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بلی کو قید کرے، اس کو باندھ کے رکھے، اس کو قید کر کے رکھے، اور نہ اسے کھانے کے لیے دے، نہ اسے پینے کے لیے دے، نہ ہی اسے چھوڑے کہ وہ جا کر زمین پر باہر سے جا کے کچھ کھا لے اور وہ مر جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد، عورت جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور ان کو اذیت نہ دی جائے، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری شریف کی الگ حدیث ہے، 5513 نمبر پہ حدیث ہے، جناب انس بن مالک ہیں اور جناب حکم بن ایوب ہیں۔ آپ کچھ لڑکوں کو دیکھتے ہیں، کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ مرغی کو ایک جگہ باندھ دیا، زندہ مرغی کو ایک جگہ باندھ دیا اور پھر دور کھڑے ہو کر اس کا نشانہ لگانے لگے، زندہ مرغی کو ایک جگہ باندھ کر دور کھڑے ہو کے اس کا نشانہ لگانے لگے۔ تو جناب انس بن مالک فرمانے لگے، نہى النبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تصبر البہائم، کہ والسلام نے اس طرح سے نشانہ لگانے کو، اس طرح سے نشانہ بنانے کو منع فرمایا ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث موجود ہے، آپ سختی فرمائی، کچھ لڑکوں کو دیکھا وہ یہ کام کر رہے ہیں، شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لڑکے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ایک مرغی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور تیر اندازی سے اس پہ تیر داغ رہے ہیں۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ ابن عمر تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کیا کیا، یہ کس نے کیا؟ تو کہا گیا کہ یہ بچوں کی حرکت ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی السلام نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، ایسا کرنے والوں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے اسلام میں۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تتخذوا شیئا فیہ روح غردا، کسی ایسی چیز کو نشانہ نہ بناؤ جو ذی روح ہو، روح والی ہو، یعنی تیر اندازی میں، نشانہ بازی میں آپ کسی ایسی چیز کو سامنے نہ رکھو اور اس پہ نشانہ نہ داغو جس میں روحوں کو، کسی بھی ایسی چیز کو جس میں روح موجود ہے اس کو نشان اندازی کے لیے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح موجود ہے احادیث میں، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور سنن نسائی میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو ذی روح چیزوں کو اپنے نشانے پہ لائیں اور ان پر نشانہ لگائیں۔ یہ ہے تعذیب سے متعلق، کہ جانوروں کو تعذیب دی جائے، فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے۔ اب چلتے ہیں جانوروں کے ذبح میں ہے ایذا ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث ذکر کر دوں کہ نبی السلام ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بکری کو لٹائے ہوئے ہے ذبح کرنے کے لیے اور اس کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھے ہوئے ہے، ذبح کرنے کے لیے بکری لٹائی ہوئی ہے، گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے اور اب وہ چھری تیز کر رہا ہے، اس کو پورا تیار کر دیا ذبح کرنے کے لیے، اب وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کیا یہ کام اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس سے پہلے تم چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ کہ وہ 2 موتیں مرے، 2 دفعہ وہ مرے۔ تو اس طرح کے کثیر واقعات آپ کو ملیں گے، خاص قسم کے باپ باندھے گئے ہیں اس چیز سے متعلق، اس چیز سے منع سے متعلق کہ بکری جانوروں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز نہ کرو، جانوروں کو اس طرح سے ذبح نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہو، جانوروں کو اس طرح سے اذیت نہ دو، اس طرح سے اذیت نہ دو۔ یہ اس کی یعنی باب تشکیل دیے گئے ہیں احادیث کی کتب میں، سیاستہ ہی کو لے لیں تو اس میں مستند دے گئے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حرکت کو دیکھ کے غضبناک ہو رہے ہیں،
اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں, چاہتے ہو کہ بکری جو ہے 2 موتیں مرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ بکری کے سامنے یا جانور کے سامنے, جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا. تو الغرض یہ کہ بے شمار احادیث موجود ہیں, فقہائے کرام نے اس پہ مستقل باب باندھے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, اور جو خواص ہیں علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ فقہاء نے خاص کر دیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو, جانور کو مذبح خانے میں ذبح نہ کرو, یعنی جانور بندھا ہوا ہے, اب تم جو ہے دوسرا جانور اس کے سامنے ذبح کر رہے ہو, جانور کو اور دوسرے جانور کو لاؤ ذبح کرو, پھر اس کو لا کے ذبح کرو, یعنی ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو. خاص طور پہ کہا گیا کہ ماں کے سامنے بچوں کو ذبح نہ کرو, بچوں کے سامنے ماں کو ذبح نہ کرو, صرف ان کو اس چیز میں اذیت ہے اور اس چیز قرار دیا گیا. یہ اسلام کا طریقہ ہے ذبح کا اور دیگر چیزوں کا. وہ ہیں یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں, اور غیر مسلم بھی جو عقل رکھتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرو جانور کو. خیر اب غیر مسلموں کی طرف آتے ہیں. غیر مسلموں میں جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے, یورپ کی ایک بہت بڑی کمپنی, میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ یورپ کی ایک بہت بڑی کمپنی وہ جانوروں کو, وہ گوشت فروش کے نام ہے, وہ جانوروں کو ذبح کس طرح سے کرتی تھی, وہ بجلی کے جھٹکے لگا کر, کہربائی طور پر یعنی بجلی کے جھٹکے لگا کر ان کو ہلاک کرتے تھے, پھر اس کو کاٹ پیٹ کے جس طرح سے وہ گوشت مطلوب ہوتا تھا وہ نکالتے تھے. تو کچھ مسلمان ڈاکٹرز وہ گئے, مسلمان ڈاکٹر سے, اور کچھ ان میں سے علماء بھی پی ایچ ڈی یعنی MBBS ڈاکٹر تھے, وہ گئے, انہوں نے جب دیکھا, وزٹ کیا اس کمپنی کا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, یعنی بجلی کے جھٹکے لگا کر آپ جانور کو مار رہے ہو اور پھر اس کو فروخت کر رہے ہو. حلال ایک طرف, یعنی وہ حرام ہے یا حلال ہے, آپ اس بات کو چھوڑو, آپ غیر مسلم ہو, میں آپ کو, تو آپ اس بات کو نہیں مانو گے, بولو گے آپ کے نزدیک حرام ہے, ہمارے نزدیک حرام تھوڑی ہے. بات حلال اور حرام کی نہیں ہو رہی, ابھی بات ہو رہی ہے کیا اس طرح سے اس کو اذیت دینا جائز ہے, یعنی دی جا سکتی ہے اذیت نہیں. ہیومن رائٹس والے یا دیگر جو علم بردار ہیں وہ اگر آپ کو آ کے دیکھیں تو آپ کے ساتھ وہ کیا کریں, آپ یہ دیکھیں کہ جب بجلی کا جھٹکا لگا کے آپ اس کو مار, تو اس کا خون نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا, خون فاسد جو ہے وہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. وہ کہہ رہے نہیں, وہ تو خون جم جاتا ہے. جب وہ خون جم جاتا ہے تو اب یہ تو اور مضر ہے, یہ گوشت مضر ہے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے یہ مضر ہے گوشت, کیونکہ خون فاسد جو ہے وہ اس کے اندر جم گیا, گوشت کے ساتھ جم گیا. اب جب وہ گوشت کے ساتھ جم گیا, لوگ اسے کھائیں گے اور یہ تو مضر ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, آپ اس کا تجربہ کر لیں, یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کو, آپ اس کا تجربہ کر لیں. عام حلال یعنی ذبح, یہ جو جس طرح سے آپ نے اس کو مارا ہے, اس میں مقارنہ کریں دونوں کو, دیکھیں کہ کون پہلے خراب ہوتا ہے, کون سا پہلے فاسد ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ والا ہماری جو گوشت 2 دن 3 دن حد سے حد, اس کی ٹائمنگ ہے 3 دن بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ گوشت جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ تو 1 مہینوں چلتا ہے, یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا. تو ان دونوں میں مقابلہ پتہ چلا کہ جس طرح سے وہ لوگ ذبح کر رہے ہیں وہ اذیت تو دے رہے ہیں اس جانور کو, لیکن ان کا گوشت اس جانور کسی کام کا نہیں بلکہ مضر ہے. تو ایسے بے شمار ہم مشاہدات کر سکتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہمارے نزدیک ہے یہ زیادہ مناسب ہے دیگر کے نسبت. یعنی آپ اسے گولی مار کے ذبح کر رہے ہیں, جب گولی مار, جو گولی لگنے کی جگہ ہے وہاں سے جتنا خون نکلا, بس اس کے بعد باقی خون کیا گوشت کے اندر وہ اب مضر ہے. دیگر کئی جاتے ہیں جانور کو تو اس کا سارا خون نکل جاتا ہے, کیونکہ جو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے دل سے وہ خون کو طلب کر رہا ہوتا ہے, اور جو جس نفس کے ذریعے وہ خون طلب کر رہا ہوتا ہے, یعنی دل سے جو خون جائے گا ذہن کی طرف, وہ نفس کٹ چکی ہوتی ہے. جب وہ نفس کٹ چکی ہوتی ہے تو اس سے سارا خون نکل جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے ذبح کا, جو کانسیپٹ ہے یہ آسان اور زیادہ رحیمانہ کانسیپٹ ہے ذبح کرنے کا بنسبت دیگر ادیان کے, جس طرح سے
ہندوستان میں ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح سے یورپی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، ہمارا طریقہ رحیم، یعنی اس کو کیا کس الفاظ میں کہ زیادہ رحیم ہے ہمارا طریقہ، شاندار کہیں، یعنی زیادہ رحمت والا ہمارا طریقہ ہے جانور کو بنسبت دیگر کے کہ وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے جانور. دیگر جو گولی مار کے ذبح کرتے ہیں یا یکسر اس کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں، جیسا کہ بعض ممالک میں کیا جاتا ہے. اور یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. طریقہ وہی درست ہے جس طرح اسلام نے کہا کہ لازمی کٹنی چاہیے، 4 نہیں تو 3 کم سے کم کٹنی چاہیے، جس سے اس کا سارا خون نکل جائے. جو کانسیپٹ ہے اسی پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب 4 نفس ہیں تو اس کا جو احساسات ہیں جانور وہ ختم ہو جاتے ہیں. جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اس میں روح باقی لباس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا. درد کا احساس نہیں ہوتا تو تعذیب، اذیت، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ بے معنی ہے اس کے آگے. جی اور مزید جی ہمارے جن ساتھیوں نے کمنٹ باکس کے اندر میسج کر سوال کیے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہمارے کچھ سوال ہیں جو ہمیں اپنے مہمانوں سے پوچھنے تاکہ ہمارے دینی اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہو سکے اور وہ جو ہے ملحدین کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور ایسے لوگوں کی مکاریوں سے محفوظ رہ سکیں جو عید قربان پر شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ جو بھی سوال کمنٹ باکس میں کیے گئے ہیں تو آخر میں جب ہمارے سوال کا سلسلہ ہمارے دونوں مہمانوں سے مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ الرحمن ہم باری باری اپنے مہمانوں سے آپ کے سوال کے متعلق بات کریں گے تاکہ ان کا بھی جواب دیا جا سکے انشاءاللہ. اب میں ہمارے مولانا حافظ ابن جنید صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت جب قربانی آتی ہے تو ایام قربانی میں خاص طور پر لوگ جانور خریدتے ہیں، بہت سارے لوگ جانور خریدتے ہیں، تو کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے جانور خریدنے کا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا پہلے سے ہے نا یہ سوچ ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھائی میں نے نا پائے جو ہے نا بنوانے ہیں، میں نے اتنا گوشت روک کے ہے نا اس کے کباب بنوانے ہیں، میں نے اتنا گوشت اس کو یہ کرنا ہے، میں نے اس کا یہ کرنا ہے، کلیجی یہاں رکھنی ہے، اس کی پسلی اپنے بہن کے گھر بھیجنی، طرح طرح کی اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا مقصد کیا، مطلب جو ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے یعنی فلسفہ کیا ہے قربانی کا، اصل میں اسلام ہمیں قربانی کرنے کا کیا فلسفہ دیتا ہے اور کیا مقصد بیان فرماتا ہے کہ تم قربانی کرو. تو حضرت اس متعلق آپ ہمیں بتائیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سیشن کے متعلق اور اظہری صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا. دوسری چیز جو آپ نے سوال پوچھا، قربانی جو ہے یہ اصل لفظ ہے قربان، ٹھیک ہے. قربان اس کا اصل لفظ ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف را با، جس کے لغت میں میننگ اگر دیکھے جائیں تو وہ ہمیں ملیں گے کہ قربت کا ذریعہ، قربت حاصل کرنے کا ذریعہ. اور اصطلاح میں اس کو دیکھا جائے تو ایسا طریقہ جس کے ساتھ اپنی انسیت رکھنے والی چیز کو بطور نذرانہ پیش کر دینا، یعنی ایسی چیز جس کے اوپر انسان مرتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، ایسی چیز کو قربان کر دینا. کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل لفظ ہے قربان، اس کو اردو میں منتقل کر کے قربانی کر دیا گیا، اصل لفظ قربان ہی ہے. جی اب جیسے کہ پہلے اظہری صاحب نے بیان کر دیا کہ یہ پچھلے ادیان میں بھی قربانی ہوتی رہی ہے، یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے انبیاء پر بھی وحی آتی رہی اور ان پر بھی احکام نازل ہوتے رہے.
اور उनको भी अल्लाह की कुर्बत के जरिए बताए जाते रहे कि अल्लाह की कुर्बत का ये जरिया है। अगर आप थोड़ी सी वजाहत में जाना चाहें तो मैं एक दो हवाला जात भी आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल मिसाल के बिल्कुल तौर पर यहूदियों की बड़ी किताब है तारीख की किताब, बल्कि तुरात के बाद समझ लें उनकी सबसे बड़ी किताब जो है वो तालमूद है, ठीक है। इसके अलावा तालमूद के अलावा अगर उनकी किताब मिशना को देख लें, दी मिशना, दी हॉली मिशना उसका नाम है इंग्लिश में, ऐसे असल इब्रानी है। ये मिशना ऐसी किताब है जो कि असल जो तुरात है उसकी तशरीह या तफसीर कह लें, ठीक है। इसके अलावा जब आप ईसाइयों को देखते हैं तो ईसाइयों की आजकल किताब है बाइबल, और बाइबल के अंदर दो अहदनामे हैं, एक अहदनामा अतीक है, एक अहदनामा जदीद है। जो अहदनामा अतीक है वो तुरात के मुताल्लिक है। और इसके अलावा ईसाइयों के एक पादरी हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है फादर एमानुएल, यहाँ पे हमारे सादुकी के हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है फुसा से पाशका तक। ये जितनी किताबों के मैंने नाम लिए, इन सब किताबों के अंदर एक चीज का जिक्र है, वो है ईद फुसा। ईद फुसा क्या है? ये यहूदियों की एक ईद है। और इस ईद का जब आप मुताला करते हैं और इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि पहले जमाने में ये जो यहूदी ईद फुसा मनाया करते थे तो इसका तरीकाकार ये होता था कि अपनी कुर्बानी को लाकर ये मैदान में रख दिया करते थे, और एक आग आया करती थी जो उस जानवर को जलाकर भस्म कर देती थी। उसके बाद पता चलता था कि ये कुर्बानी जो है कबूल हुई है या नहीं हुई। ये पुराना तरीकाकार था। जो मेन बुनियादी हमारा ये बात करने का मकसद वो यही है कि पहले अदियान में भी ऐसे अहकामात नाजिल होते रहे हैं कि जिनके साथ अल्लाह की कुर्बत को हासिल किया जा सके। अब अगली बात आ जाए, कुर्बानी जो है ये इसका फलसफा क्या है? तो असल चीज जो होती है वो ये नहीं है कि जानवर को ज़िबा करना। असल चीज जो है अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो फिर आप इसके फलसफे को समझ सकेंगे। एक बात मुझे बताएं यार, कुर्बानी मैं करता हूँ, गोश्त मैं खाता हूँ, खाल भी समझे मैं ही एक तरफ से इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उसका लेदर का जो है जूते वगैरह वो सारे हमारे लिए बनते हैं ना, जैकेट वगैरह, यानी उसके हर चीज से फायदा मैं उठाता हूँ। उसके सीरी पाई भी मैं ही खाता हूँ, जैसे कि वो पहले ही जहन बना लेते हैं कि जनाब मैं ऐसे खाऊंगा, जबकि मकसूद जो है अल्लाह की रजा होनी चाहिए। मकसूद अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये पहले से अगर ज़हन बना लेना कि जनाब ऐसे मैं करूंगा, ये ऐसे करना, ये चीजें जो है फरोयात में शामिल हो जाती हैं। अच्छा, मेन मकसद क्या है कि असल जो मकसद, असल जो फलसफा है ना कुर्बानी का है, वो है हुक्म की तामील करना। सुन्नत इब्राहिमी का मतलब ये नहीं है कि जानवर लाकर ज़िबा कर दिया। सुन्नत इब्राहिमी हमें ये दर्स देती है कि अल्लाह का हुक्म आ गया, बस तुम तामील कर दो। उसके आगे अकल के जो तराजू है उसको हम नहीं लेके आएंगे जनाब के कुर्बानी जो है जानवर की करेंगे तो इसके ऊपर तशद्दुद होगा, ये होगा। कुर्बानी का असल फलसफा ये है, यही मेन पॉइंट है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करना। जब हुक्म रब्बानी आ गया तो अकल को दोहराने की कोई सूरत नहीं बचती। इसीलिए हम तो एक जानवर ज़िबा करने के लिए इतने इतराज़ात जनाब करते हैं, तो वो भी तो थे जिन्होंने अपना बेटा तैयार कर दिया था, अपना बेटा पेश कर दिया कुर्बानी के लिए। तो असल मकसद कुर्बानी करना उधर भी नहीं था, उधर भी मकसद क्या था? अल्लाह के हुक्म की तामील करना। अब जब हमें हुक्म दे दिया गया कुर्बानी करने का, तो हम ये नहीं देखेंगे जनाब के फिलासफर्स क्या कहते हैं, हुक्मा क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। हम तो ये देखेंगे कि हमारे रब ने हमें हुक्म क्या दिया है। तो इसका बुनियादी फलसफा यही है कि अपने रब की, क्योंकि रब जो है पालने वाला है, हमारा मालिक है, तो उसके हुक्म की तामील भी जरूरी है। जी, मैं फिर से अर्ज कर दूं कि हमारे जिन भाइयों ने कमेंट में सवाल किया है, इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा, बेफिक्र रहें आप, परेशान ना हो। अभी जो एतराज़ात किए जाते हैं उनके मुतालिक हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। लास्ट में आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे दिया जाएगा। जी किबला, अगर चाहें तो साथ साथ आप इनके सवाल भी रखते जाएं, जहां एक सवाल होगा वहीं दूसरे के ऊपर भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सवाल में इनके भी सवाल पूछूंगा, वरना मतलब क्योंकि हमारे पास भी सवालों की जो फहरिस्त है वो काफी तवील है, और ये सवाल जो है मतलब बहुत जरूरी है और इनका जानना भी जरूरी है।
باقی جی جی جو بھی سوال ہے ان کے جواب انشاءاللہ دے دیے جائیں گے لاسٹ میں، تاکہ اطمینان سے ان کے سوال ان کے جوابوں کی طرف جو ہے انہیں توجہ دلائی جا سکے۔ میرا ایک اور سوال ہے علامہ اظہری صاحب سے کہ قربانی کے ایام میں خاص طور پر لوگوں کو یہ ذہن بنایا جاتا ہے، وہ لوگ جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں، آزاد خیالات کے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ بھئی کیک کاٹ لو یا کچھ اور کر لو۔ تو میں مطلب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایام قربانی میں کیا حضرت قربانی کا کوئی نعم البدل ہے، مثلا صدقہ یا اور کچھ جس کے ذریعے جو ہے ایک جان کو محفوظ کیا جا سکے؟ اس متعلق آپ ارشاد کریں۔ الرحمن الرحیم، یعنی کی جگہ کو خیرات کر لیں یا ایسا کر لیں کہ جس سے قربانی جو ہے وہ قربانی کا ہم کہیں اور لگا دیں قربانی کے پیسے اور جانور کی جان۔ تو اس کے دو سکتے ہیں، دو جواب بن سکتے ہیں۔ تو حالت یہ جو سوال ہے یہ مسلمان نہیں، اگر تو یہ مسلمان تو اس کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ حافظ ابن جنید کہ یہ امر جو ہے قربانی یہ امر تعبدی کہ رب العالمین نے فرما دیا قربانی کرو، تو بس تعبدی ہے۔ اس کے علاوہ آواز کی دقت ہو رہی ہے آپ کی جانب سے، کچھ سمجھ میں شور نہیں آ رہا ہے؟ جی جی شور بھی آ رہا ہے تھوڑا، اور تھوڑا آواز مطلب ڈسٹرب سی ہو رہی ہے، سننے میں دشواری ہے۔ دیکھیں کوشش کریں کبھی صحیح ہو جائے۔ جی جی چلیں آپ آگے اگلا سوال لے لیں تاکہ وقت جو ہے نا اس کا زیادہ۔ ہاں بالکل بالکل، اتنے اظہری صاحب اپنی طرف جو ہے نا بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جی 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 میں ایک اور سوال جو ہے اب مناسب ہے؟ جی جی حضرت آپ صحیح آ رہی ہے، آپ مکمل کر لیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قربانی ہے ان ایام میں، ایام تشریق میں جو قربانی کا حکم ہے یہ امر تعبدی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا تو اس کا نعم و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، امر تعبدی کا مطلب میں آسان لفظوں میں یہ بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم ان ایام میں خون کو یعنی جانوروں کو ذبح کرو، اس سے میرا قرب حاصل ہوگا تمہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا تو اب ہم سب پر لازم ہے، جن جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ ان ایام میں جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کریں۔ یہ ہے جواب ان کے لیے جو مسلمان ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں یا غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں اس قسم کی شبہات پیدا ہوتے رہے ہیں، یعنی ضعف ایمان کی وجہ سے یا دیگر وجوہات سے، تو ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو اسلام ہے، اسلام میں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے، ہر تہوار پر ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام نے رکھا ہے ان کا خیال، وہ اس طرح سے کہ ہم عید الفطر کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جاؤ غریبوں کے پاس اور انہیں صدقہ فطر دو تاکہ وہ لوگ اپنی اپنی عید کی تیاری کریں اور وہ لوگ بھی عید منا سکیں۔ رمضان میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرو تاکہ جو لوگ فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ رمضان اپنا صحیح طریقے سے گزار سکیں، اپنے روزے صحیح طریقے سے گزار سکیں اور افطار و سحور جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں۔ کئی ایک مواقع ایسے ہیں جن پر اسلام نے ہر طبقے کا خیال کیا ہے، تو اس موقع پر بھی اسلام نے فقراء اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں ان میں جانوروں کو ذبح کرو اور ان لوگوں کو گوشت پہنچاؤ جو پورے سال گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں، ان لوگوں کو جلد پہنچاؤ جو پورے سال
जिनके पास इतने असबाब नहीं होते कि वो मोटा कपड़ा ले सकें सर्दियों के लिए या वगैरह वगैरह, तो उन लोगों तक ये चीज पहुंचाओ ताकि वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकें, और पूरे साल वो गोश्त से महरूम रहते हैं, गोश्त खाने से महरूम रहते हैं, वो गोश्त खा सकें। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम फुकाहा को देखें तो फुकाहा में हमें अक्सर फुकाहा ये कहते हुए नजर आते हैं कि गोश्त को जखीरा ना करो, जखीरा करो तो इतना करो कि तुम्हारे अहले अयाल को काफी हो, बाकी सबका सब सदका कर दो। बात फुकाहा ने कहा कि गोश्त इस पूरे जानवर के 3 हिस्से करो, एक अपने लिए जखीरा करो, एक अपने अइज़ो अकरीबा में तकसीम करो, और जो बाकी तीसरा हिस्सा है वो सब का सब गरीब यानी मसाकीन फुकरा में तकसीम कर दो ताकि उनकी भी मदद हो सके। इमाम शाफी को देखें और जो इनके कुतुब है फुकाहा शवाफी की कुतुब मशहूरा हैं, मिनहाज वगैरह, इनमें देखें तो इनमें सराहतन मौजूद है कि हम ये कहते हैं, हम ये कॉल करते हैं कि इसके 3 हिस्से करो, एक फला को दो, एक फला को दो, एक फला को दो, लेकिन हमारे नजदीक अफजल तरीका ये है कि सब का सब जाके फुकरा में तकसीम कर दो, सब का सब जाके फुकरा में तकसीम कर दो। बास फुकाहा ने तो ये तक कहा कि अपने अइज़ो अकरीबा में जो तुम 3 हिस्से कर रहे हो जानवर के, तो जो तुम्हारा अइज़ो अकरीबा यानी रिश्तेदारों का जो हिस्सा है उनमें भी उन रिश्तेदारों को दो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। बास फुकाहा ने तो ये तक सराहत फरमाई। और जैसा कि मैंने फुकाहा शवाफी का जिक्र किया कि उन्होंने सारे के सारे गोश्त को सदका करने का हुक्म दिया कि अपने पास ना रखो, इसे सदका कर दो। तो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये नहीं कि गोश्त को जखीरा किया जाए और खाया जाए, बस अपने अहले वयाल को ही खिलाया जाए, बल्कि कुर्बानी का जो असल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फुकरा और मिस्कीन का ख्याल रखा जाए। तो मैं इसको यूं ताबीर करूंगा कि ये ईद जो है ये असल में ईद फुकरा और मसाकीन की ईद है, कि उनके लिए पूरे साल में जो चीज मुहैया नहीं है, जिस चीज से वो महरूम है, उनको इन दिनों में वो चीज मुयस्सर होगी, और जिनकी यानी उनका दिल जिस चीज की तरफ ललचाता है खाने की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये नेमत से नवाजेगा। और वसीला क्या बनेंगे? वसीला वो लोग बनेंगे जिन्होंने कुर्बानी की और जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुर्बान किया। जी जनाब जी, मैं एक और सवाल हमारे एक चीज की तारीख लगाऊंगा कि हम जो है वो नेमो बदल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके साथ में एक चीज भी जोड़ूंगा कि बतौर मिसाल में एक किस्सा जिक्र करूं कि एक शख्स से, मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह पे काम के लिए जाता हूं और किसी दुकान पे काम के लिए जाता हूं, और दुकान का मालिक मुझे कहता है ठीक है मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, शर्त ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तुमने दुकान खोलनी है, ठीक है, ये तुमसे मतलूब है। अब मैं ये करूं कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक, इसे 12 घंटे चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी 12 घंटे में खोल लूं। मैं 10 बजे आऊं और रात 10 बजे तक बैठूं, मैं 11 बजे 12 बजे आऊं, रात 12 बजे तक बैठूं, रात 7 बजे से खोलूं और सुबह 7 बजे तक, मैं अपनी मर्जी से करूं। क्या मालिक जो है वो इस चीज से राजी होगा या नहीं होगा? मालिक इस चीज से बिल्कुल राजी नहीं होगा। मालिक का मतलूब है सुबह 7 से रात 7 तक। हाँ, मैं ये करूं कि सुबह 7 से रात 7 तक तो खोलूं, साथ में कुछ इजाफा करूं, रात 10 बजे बंद कर दूं। जी। तो ये जो ऊपर का होगा टाइम 7 से लेकर रात 10, यानी रात 7 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम होगा, ये इसे शुमार किया जाएगा ओवर टाइम। तो ऐसे ही हम अगर देखें कुर्बानी के कॉन्सेप्ट में, तो जो मतलूब है वो है जानवर ज़िबा करना। हाँ, हम इसके साथ क्या करें? हम इसके साथ दीगर सदका और खैरात भी करें। मतलब ये है कि मैं पिछले दिनों फेसबुक पे देख रहा था, एक शख्स ने पानी के कूलर की तस्वीर लगाई जो बाहर रखा होता है, घरों के बाहर मस्जिदों में रखा होता है, ठंडे पानी का कूलर इलेक्ट्रॉनिक होता है, और कहा कि जो है ना, मैंने कुर्बानी के पैसों से ये कूलर लगा दिया, इससे लोगों का जो है भला होगा। अल्लाह के बंदे, मैंने उसके प्रोफाइल चेक की तो उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास बंगला है वगैरह वगैरह। अल्लाह के बंदे, तू एक गाड़ी बेच, उससे जो है ज़िबा कर, बाकी जो पैसे बचे उससे कूलर लगा। तू इतनी इस्तिताअत रखता है, ऐसे 100 कूलर लगा सकता है, लेकिन तूने करना है कि ये है कि कुर्बानी के जो जानवर है उसी के पैसे बचा के तूने जो है वो कूलर लगाना है। ये क्या है? मतलब ये कि तुझसे जो मतलूब है तू वो कर, साथ में जो ऊपर होगा, जो ओवर टाइम होगा, वो अलग से शुमार होगा। और इन अय्याम में जो है इबादत, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा इबादत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक, वो है जानवर ज़िबा करना। तो पसंदीदा इबादत भी हो जाएगी, और साथ में जो तू ओवर टाइम होगा, मतलब जो ओवर खैरात करेगा, वो भी कबूल होगा।
تو بس میں نے یہ تعلیق لگانی تھی. فرمائیں جناب. جی دوسرا سوال میرا مولانا حافظ ابن جنید صاحب سے. اس کے متعلق ایک سوال میں نے علامہ سعدی صاحب سے بھی کیا تھا. لیکن جیسے ایام قربانی آتی ہے تو اعتراض تو بھرمار ہو جاتی ہے. لوگوں کو سارا خرچہ جو ہے نا وہ جانور کے ذبح پہ ہی دکھائی دیتا ہے. کوئی کہتا میں کولر لگواؤں گا, لگوا دو. کوئی کہتا کسی غریب کو دے دو. تمہیں کاٹنے نہیں ہے تو کیک کاٹ دو. ارے بولے جاندار کی جان کیوں لے. خیر اس پہ انشاءاللہ میں بھی چند باتیں ہیں میں عرض کروں گا. اس سے قبل میں حضرت سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا. عموماً کیونکہ شر پسندوں کا کام تو شر پھیلانا ہے, تو وہ یہ شر پھیلاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو اسلام میں مسلمان کتنے ظالم ہیں. ایک تو جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیتے ہیں. اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد اس کو گراتے ہیں. اس پر ہاتھ پیر باندھنا یہ ظلم, پھر گراتے ہیں, اس کے بعد اس کی گردن کاٹتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ظلم کر کر جانور کو جو ذبح کرنا ہے تو یہ کس طریقے سے درست ہے؟ حضرت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ اور پھر دوسری چیز اس کے اندر ایک اور میں یہاں عرض کر دوں, اور وہ اس طریقے کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اس طریقے سے اور تمہیں کاٹا جائے تو یہ ظلم ہوگا. اور جانور کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے, اور تم ایک جان کو ایک تو جان کا ضائع کر رہے ہو, دوسرا اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہو, تیسرا اس کو گرا رہے ہو, 4-5 جنے پکڑ رہے ہو تاکہ وہ اٹھے نہ, پھر چوتھا یہ کہ ایک چھڑی لے کر اس کی گردن کاٹ دے. تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ان کا کہنا کہاں تک اور کس حد تک درست ہے اس متعلق؟ جی بسم اللہ. دیکھیں معترضین جو ہے نا, ان کا اکثریت کے ساتھ زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ ایتھیسٹ سے ہوتا ہے. لبرلزم ہو گیا, سیکولرزم, اکثریت لا دینی کی ہے اس کے اندر. جی اس طرح کے لوگ جو ہے نا, ان کا اصل مقصود پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اصل مقصود ہوتا ہے مذہب سے آزادی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو خصوصاً بالخصوص ان کو اسلام کے ساتھ زیادہ ان کو عداوت ہوتی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے چل کے پروگرام کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیونکہ ابھی وہ موضوع نہیں ہے نہ ہی محل ہے. تو انشاءاللہ اس متعلق آگے گفتگو کی جائے گی. جی انشاءاللہ وہ تو ہوتی رہے گی. تو اصل ان کا مقصود ہوتا ہے مذہب سے آزادی حاصل کرنا. تو یہ ہر وہ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر اعتراض بن سکے. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی طرف سے ایسے اعتراضات بناتے ہیں جو کہ بننے کے قابل بھی نہیں ہوتے, اور ان کو خود سے گھر کے جناب یہ اعتراض بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اچھا اب ان کا یہ کہہ دینا جناب کہ جانوروں کو اس طرح باندھ کے, اس طرح گردن پہ چھری پھیر کر اس کو اس طرح ذبح کرنا, یہ تو ظلم و تشدد ہے. اب ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. جیسے کہ قبلہ اظہری صاحب نے بھی ذکر کر دیا کہ وہ سائنٹسٹ مسلمان چند گئے یورپ میں, اور انہوں نے جا کے جب دیکھا ان سے ان کے ذبح, ان کے یعنی کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ وہ کیا تھا کہ جناب وہ کرنٹ کا جھٹکا دیتے ہیں. کرنٹ کا جھٹکا دے کر جناب جانور کو مار دیتے ہیں. اگر یہ نہیں کرتے تو آج کل ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, مشین کے اوپر ایک کور ہوتا ہے باقاعدہ طور پر, جیوگرافک کی ایک اس کے اوپر رپورٹ بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کور کے اوپر جانور لٹکا ہوتا ہے اور وہ گزرتا ہے, اور آگے ایک آرا بنا ہوتا ہے, آرا نما. وہ آرا کیا کرتا ہے, وہ اس کی گردن کاٹ دیتا ہے, بالکل ہی گردن جو ہے نا وہ سائڈ پہ اتار دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ گولی مار کے مارنے والا طریقہ, اور بے شمار ان کے اس طرح کے طریقے ہیں. تو جب آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو ان کے طریقوں کو دیکھ لیں جناب. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, کرنٹ لگانے سے جیسے قبلہ نے پیش کیا کہ اس کا خون جو ہے منجمد ہو جاتا ہے, اور وہ انسانی صحت کے لیے کافی حد تک مضر ہے, خاص کر وہ کینسر کا سبب بنتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سائنٹیفک جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بیماریاں, 10-15 بیماریاں انہوں نے گنوائی ہیں کہ جو انسان کو فوری لگ سکتی ہیں. اور وہ صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک پلیٹ کھانے سے ہی یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ آج کل آپ دیکھیں فارماسوٹیکل یا یہ جو انڈسٹری ہیں فارمیسٹکس کی, یہ کثرت کے ساتھ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کثرت کے ساتھ نئی سے نئی میڈیسن جو ہے وہ متعارف ہو گیا, اور متعارف ہونے کے بعد جناب ایک میڈیسن کی علیحدہ سے فیکٹری بن جاتی ہے. ایک فیکٹری میں ایک ہی میڈیسن تیار ہوتی ہے, اور آپ جب میڈیکل سٹور میں جائیں تو دیکھیں کہ کتنے قسم کی میڈیسنز ہیں. تو ہر ایک کے اوپر جناب الگ الگ سے فیکٹریز ہیں. تو یہ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اصل مقصود اب آئیں اسلام کے طریقے کے اوپر. اب پہلے یہ دیکھیں
اسلام نے تو جناب جانوروں پر ظلم نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی حقوق لکھے ہوئے ہیں. اب ذبح کرنے کے لیے بھی جناب اصول و ضوابط قائم کر دیے. جیسے قبلہ نے عرض کیا کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا, جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اب جانور کو بغیر پکڑے ذبح نہیں کیا جائے گا, جانور کو اس طرح پکڑا جائے گا کہ وہ ہل نہ سکے, کیونکہ جب ہلے گا نہیں تو اس کو درد جو ہے وہ کم محسوس ہوگا. اب باندھنے کا بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ منتشر ہوگا, منتشر ہونے سے اس کا خون جو ہے وہ زیادہ جو ہے گردش کرے گا اور جسم سے, کیونکہ یکبارگی کے ساتھ سارا باہر نہیں نکلے گا. جب لٹایا ہوتا ہے تو وہ یکبارگی کے ساتھ ہی سارا باہر نکل آتا ہے, اور اگر وہ اٹھے گا حرکت کرے گا تو خون یکبارگی کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا بلکہ وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, اور اس کے اندر جو گوشت ہے وہ بھی انسان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ اس پر ایک عالمی رپورٹ اگر دیکھیں, انٹرنیشنل سطح پر جو یونیورسٹی ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, ان کے پروفیسرز نے مل کر اس بات کی تحقیق کی, اس بات پر ریسرچ کی کہ سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کا گوشت کون سا ہوتا ہے. تو اس رپورٹ میں یہ بات جو ہے متفقن علیہ شائع ہوئی کہ جو مسلمانوں کا ذبح کرنے کا طریقہ ہے نا, یہ بالکل پرفیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے, پروٹین کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بالکل تازہ ہوتا ہے, اور یہ صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہوتا. ایک چیز ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر جیسے کہ احادیث ڈھیروں ساری بڑی پڑی ہیں, قبلہ نے بھی کہیں بیان کر دی. ایک فتح مکہ والے دن کی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں کتیا والا واقعہ, وہ بھی کافی مشہور ہے, آپ کو وہ علم ہی ہے. تو اسلام تو اس قدر جانوروں کے لیے بھی حقوق رکھنے والا مذہب ہے. جبکہ آپ دیکھیں ایک اور انٹرنیشنل سطح کی آپ رپورٹ اگر دیکھیں نا قبلہ, اس کے اندر ہے کہ 6 سالانہ رپورٹ ہے, 6 ارب اور چند کروڑ سالانہ برگر کھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں, ٹھیک ہے جی, یہ ان کی من پسند چیز ہے. اور یہ برگر بھی دوسرے والے نہیں, یہ میٹ برگر جی, اور یہ صرف اسی کی تعداد کو بیان کیا گیا, یہ زنگر وغیرہ کا بیان نہیں کیا گیا. تو اس رپورٹ کے مطابق اتنے برگر کھائے گئے, تو جناب اس برگر میں جو گوشت لگ کے آ رہا ہے وہ بھی تو کسی جانور کا ہی ہے نا, وہ بھی تو کسی جانور کا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور جانوروں کا ذبح کرنے کا جو آپ کا انداز ہے وہ تو دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کرنٹ کے ساتھ لگا کر جانور کو, پورے جانور کا, یعنی کہ اگر ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن پر درد ہوتی ہے, یعنی جہاں پر زخم ہو وہیں پہ درد ہوتی ہے نا, تو یہاں سے خون نکل گیا, تو جب اس کا یہ راستہ منقطع ہو جاتا ہے نا شارک کا, جسم سے اور سر سے, ٹھیک ہے, تو پھر ہاں جی دماغ سے, جب دماغ سے اس کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے, اس کے بعد درد کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ درد کا جو سگنل ہوتا ہے وہ دل سے دماغ کو پہنچتا ہے. جب دماغ کا سسٹم ہی منقطع ہو گیا تو درد, اچھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آپ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے بچپن میں یہ درد ہوئی تھی, نہیں, کیونکہ دماغ کو سگنل تو پہنچتا ہے بچپن میں, لیکن بچہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کو درد کا نہیں پتا, لیکن جب منقطع ہو گیا رابطہ بالکل ہی, تب اس کو درد کا کیسے احساس ہوگا. اور جناب یہ جو گولی مارتے ہیں ڈائریکٹ, اس سے تو پورے جسم کے, بلکہ اس کو آپ یہ کہہ لیں حادثاتی موت کے اندر اس کو تصور کیا جائے گا کہ جس طرح جانور کو ایک دفعہ یکدم کہہ لیں کہ ایک شوق لگاؤ, اور شوق کے ساتھ جو موت ہوتی ہے اس کے ساتھ خون کے اندر بہت سارے سیلز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور پھر اس گوشت کے اندر بھی جو ہے نا اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اس پہ کثیر بحث ہے, انشاءاللہ آپ بھی فرما رہے تھے کچھ, میں اس پہ کلام کروں گا. آپ کی بات میں نے جب سنی نا, میرے ذہن میں بھی مطلب ایک بات آئی کہ جب میکڈونلڈس کا نام آیا, ہاں برگر کا نام نہیں آیا جناب, نام نہیں آیا, نام آپ نے لیا ہے. اچھا چلے میں نے نام لیا ہے. وہ اصل میں جب برگر کا تصور آتا ہے نا تو میکڈونلڈس کا نام آٹومیٹکلی آ ہی جاتا ہے. جی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر, میں آپ کو بتاؤں جس وقت میں یوروپ میں ہوا کرتا تھا, جی جی, مطلب خالی مطلب بڑا جانور نہیں جو ہم کھاتے ہیں, وہاں ایک مطلب جس کو خنزیر کہا جاتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں روز کٹا کرتا ہے, ایک بہت بڑی تعداد میں کٹا. اور شاید کہ جتنے بھی یوروپ کے علاقے ہیں سینیگل کے اندر, سب سے بڑی تعداد وہاں پہ اسی کے کھائے جانے کی. تو مطلب
یہاں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اتنے جانور کٹتے ہیں، بے حساب جانور کٹتے ہیں، کہیں پہ شوق دے کر جانور کو مارا جا رہا ہے، کہیں پہ گولی مار کر مارا جا رہا ہے، کہیں ٹیکا لگا کر مارا جا رہا ہے، لیکن جب عید قربان آتی ہے تو اعتراض تب بھی آتا ہے، تب ان کی ہمدردیاں کہاں چلی جاتی ہیں کہ جب میک ڈونلڈس اتنے جانوروں کو جو ہے وہ، میں تو ذبح بھی نہیں کہوں گا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قتل کر دیتا ہے، اور اتنی بہت ساری مرغیوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے اس کا یا اس دیگر چیزوں کو، تو تب ان کی یہ تمام فکریں کہاں چلی؟ وہ سوچنے اس والی کا بات جواب میں یہ دوں گا، اس کا جی جواب میرے پاس جی ہے کہ ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور سے ان کو میکڈونلڈس نہیں بلکہ ملے گا نا، تو اس ہاں وجہ سے یہ ان کو تو اعتراضات ہوتے یہ ہیں. بات ہے، یہ یہ تو بات یہ بھی بات ہے، یہ اور بات دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں اعتراض تو جانور پر نہیں ہے نہ عید قربان پر ہے، اصل میں یہ ان کی ایک مسلمانی دشمنی ہے جو یہ عید قربان کی آڑ میں مسلمانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید قربانی جیسا یہ مقدس شعار جو ہے وہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے۔ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا حافظ جنید صاحب آپ سے کہ یہ چیز بھی ہے نا بڑی عام ہے، اور اس کو بھی ہے نا بڑا اس پہ آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے کہ کہتے کہ قربانی تو فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور واجب ہے قربانی۔ اس طریقے سے خاص طور پر ملحد یہ اعتراض کرتے ہیں آزاد خیال لوگ کہ، اور ذہن میں ڈالتے ہیں ہمارے ایسے نوجوان طبقے کے جس کو اتنی علم کی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، کہتے بھائی میرے قربانی فرض نہیں ہے، تم نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ واجب ہے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں یہ واجب ہے، بتاؤ واجب ہونے کے باوجود فرض نہیں، اور واجب فرض کے بامقابل کم ہے، تو جب فرض نہیں ہے تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کثیر تعداد میں قربانی کرنا، کیا یہ جانوروں کی نسل کو ختم کر دینا نہیں ہوگا؟ کیا اس طریقے سے جانور ختم نہیں ہو جائیں گے یا مطلب کم نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں ارشاد فرمائیں۔ جی سب سے پہلے چیز جانوروں کی نسل کے اعتبار سے تو اگر اس کے اوپر بھی اگر وہ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ان کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ عید قربا کے موقع پر مسلم کنٹریز میں جو جانور ہیں ان کی کمی نہیں ہوتی بلکہ کثرت ہوتی ہے، اور یہی ہے حق ہے۔ بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر سال ضرورت سے بھی زیادہ۔ اور اسی کے برعکس آپ اگر دیکھیں یہ جو چیزوں کا شکار وغیرہ کرتی ہیں جنگلات میں جا کر، ایمیزون کے جنگلات ہو گئے یا افریقہ کے جا کر، اور ان کی سالانہ رپورٹ شائع ہوتی ہے ہر سال کہ جناب اس سال اس جانور کا فقدان ہو گیا، یہ جانور اب نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا؟ یار فلاں بندہ گیا تھا، اس نے شکار کر لیا، تو اس نسل کے جاندار پہلے ہی بہت کم تھے، تو اس نے بھی شکار کر لیا، اور مزید اور بندے گئے انہوں نے شکار کر لیا، لہٰذا اس کی جو نسل ہے نا وہ اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہر سال یہ رپورٹ ایک شائع ہوتی ہے۔ تو جناب اگر سالانہ قربانی کرنے سے یہ جو جانور ہیں ان کی نسل ختم ہونا ہوتی تو اب تک تو ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ آج کی شروع نہیں ہوئی، یہ 1400 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے بغیر رکے، بالکل اسی طرح ہے نا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے ان کی نسل کم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جس قادر مطلق نے قربانی کا حکم دیا ہے تو وہ حکم تب ہی دے گا جب وہ ایک چیز بھی پرووائڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر زکوٰۃ کو لازم کب کیا؟ جب وہ صاحب نصاب ہو جائے، یعنی اللہ نے پہلے اسے اتنا مال عطا کیا اور مال عطا کرنے کے بعد کہا کہ جناب اب آپ زکوٰۃ دو، ہمارے دیے ہوئے مال سے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں ہمارے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جانوروں کی نسل کشی تو تب ہو کہ جب کوئی سالانہ رپورٹ میں یہ بھی بات شائع ہو کہ جناب اس سال جو ہے بھیڑ کی جو ہے وہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے، یا جو گائے وغیرہ ہے، بھینس وغیرہ ہے، ان کی جناب نسل بہت زیادہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اگر ان کو ذبح کیا گیا تو آئندہ ان کی نسل ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ کوئی ایک رپورٹ ہمیں دکھا دے پوری دنیا میں کہیں پر شائع ہوئی ہو، بلکہ ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کے کتنے جاندار، کئی سانپ ایسی قسموں کے ہیں جن کی جانداریں یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کی نسلیں اب خطرے میں ہیں یا یہ مفقود ہو چکی ہیں، ملتی نہیں ہیں، اور جو چند ایک ہیں ان سے ٹرانسلیٹ کر کے وہ ان کی نسل کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہاں پر یہ معاملہ دیکھا جائے تو یہاں پر ان کو نسل کم ہوتی کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ جس मालिक ने हुक्म दिया है तो वो चीज भी वही खुद ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है किबला, और इसके अलावा कोई और सवाल था साथ? जी लगभग जो भी मुझे पूछना था मैं लगभग पूछ चुका हूँ। आमतौर पर यही सवाल उठते हैं जिसके आपने जवाब दिए। आखिरी सवाल हमारे सादी साहब से इस महफिल का आखिरी सवाल, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने को है और हजरत के यहाँ पे वक्त मगरिब भी है। हम लोग तो आराम से इशा से फारिग होकर बैठे हुए हैं, हजरत के यहाँ वक्त मगरिब है। गालिबन किबला वक्त मगरिब है ना? जी जी मगरिब तो। हाँ, तो आखिरी सवाल, उसके बाद इंशाल्लाह हम इख्तिताम करते हैं इसका। एक सवाल ये होता है, सवाल मतलब मैंने जब सवाल सुना तो मुझे ये सवाल पचकाना भी लगा और एक अजीब सा लगा, लेकिन मैं फिर भी अर्ज कर देता हूँ। मतलब वो ये कि एतराज करते हैं और करने में क्या कहते हैं कि भाई तुम लोगों का क्या तरीका है कि बकरा करते हो तो एक ही हिस्सा होता है उसका, लेकिन बड़ा करते हो तो उसके अंदर ज्यादा हिस्से होते हैं। तो बेहतर यह है कि तुम भाई अगर तुम्हें कुर्बानी करनी है तो बकरा ना करो, बड़ा कर लो, उसमें ज्यादा हिस्से होंगे, ज्यादा लोग नहीं मर जाएंगे। तो इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए मुझे ये सवाल जब मैंने सुना तो मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे ज़हन में भी ये सवाल रहा है। और इसका जवाब जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं खुद जो मेरे समझ में आया गौर व फिक्र के बाद, वो ये समझ में आया कि देखें, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है फुकरा और मसाकीन की मदद। फुकरा और मसाकीन की मदद ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है। तो अब देखें, हम गाय है, एक बड़ा जानवर है, ऊंट है, एक बड़ा जानवर है, जब हम उसे ज़िबा करते हैं 7 लोगों की तरफ से और 7 लोगों में वो बट जाता है, तो उन 7 में हर एक के पास इतना हिस्सा आता है कि वो अपने घर वालों के लिए भी ज़खीरा कर सके और उसका सदका और खैरात भी कर सके, फुकरा और मसाकीन में भी बांट सके। बखिलाफ बकरी के बकरी का अगर इसमें 7 हिस्से करें तो बकरी का एक बाल भी नहीं बचेगा किसी एक के बाद, मतलब सदका करने के लिए। मतलब ये है कि बकरी और जो दुम्बा है और जो भेड़ है, इनके अगर इनमें 7 हिस्से होते तो फिर हर एक के पास इस कदर जाता है कि वो 1 या 2 वक्त के लिए, हद से हद 2 दिन के लिए खाना पका सकता। कहाँ वो सदका करता, कहाँ वो मिस्कीन और फुकरा में बांटता, कहाँ वो अपने अकरीबा रिश्तेदारों में तकसीम करता। बखिलाफ इसके कि बकरी में एक ही हिस्सा रखा जाए और एक ही बंदा उसे कुर्बान करे। जब एक ही बंदा उसे कुर्बान करेगा तो अब उसके पास इतना होगा कि वो अपने पास भी रखे अपने घर वालों के लिए, और चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, चाहे तो वो फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दे। तो दोनों में फर्क इस वजह से रखा गया ताकि जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रहे और जो नजर है कुर्बानी में, असल चीज जो मकसद है वो बरकरार रहे और फुकरा और मसाकीन तक उनका हक पहुंच सके। जी जनाब। ठीक है सर, आप नमाज अदा कर लें, आगे की गुफ्तगू हम और हाफिज साहब मिलकर चला लेते हैं। आप नमाज अदा कर लें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वो प्रोग्राम से पहले है जी, वो प्रोग्राम से जरूरी है। जी जी, वो प्रोग्राम से ज्यादा जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी किबला, ये जो बात हो रही थी, जी 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 जी, वो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप भी अपनी राय रखें ताकि बात वाज़िह हो। जी, वो फर्क तो किबला ने बयान कर दिया 1 और 7 का। असल मसला यह है कि बड़े जानवर के अंदर 7 ही क्यों रखे गए, 8 या 10 क्यों नहीं रखे गए, या ज्यादा या कम क्यों नहीं रखे गए, तादाद 7 ही क्यों मुक़य्यद की गई? तो दीन इस्लाम के अंदर 7 का एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना तजस्सुसाना अमल है। हमारी बहुत सारी चीजों के अंदर, जी जी, बहुत सारी चीजों में जी, इसके अंदर एक राज पोशीदा है। हर चीज में 7 का अदद आपको मिलेगा। हफ्ते के दिनों की तादाद आप देख लें, आपको 7 मिलेगी। आप जमीनों आसमान की तादाद देख लें, आपको 7 मिलेंगे। कुरान मजीद के मनाजिल को देख लें। इसी तरह आप किसी भी चीज की गहराई में जाते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पर आपको ये 7 का अदद मिलेगा।
تو اس 7 کی عدد کے اندر کیا اسرار اور رموز ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کسی دن طویل گفتگو کریں گے، کیونکہ ایک تو یہ موضوع بھی انشاءاللہ. نہیں ہے، اور جی تو یہ ویسے میں نے آپ اور کو بتایا کہ دین اسلام کا اس کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے. مجھے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مطلب جی جی ہم اس کو اپنی طور پر لیں تو میرا ذہن جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص، مطلب مان لیں اگر کوئی مالک نصاب ہوتا ہے اور ایام قربانی میں اس کے پاس پیسہ آ گیا، وہ مالک نصاب ہو گیا، تو ہر کسی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے مالک نصاب ہونے کے بعد کہ وہ تنہا جو ہے وہ بکرا لے لے یا بکری لے. تو ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہر شخص اگر اس کو قربانی واجب ہے وہ تنہا بکرا یا بکری نہیں لے سکتا، ہر شخص، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی اتنا صاحب استطاعت نہیں. لیکن جو ساتھ کا کانسیپٹ جو ہمیں ایک طریقہ دیا گیا ہے، کانسیپٹ دیا گیا ہے ساتھ کا، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، 7 لوگ ہوتے ہیں، سب پہ تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے، جبکہ وہ اگر بکرا کرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سارا لوڈ آ جائے. 7 ہو گئے تو اس کا لوڈ جو ہے تھوڑا تقسیم ہو گیا. اب جب تقسیم جی ہو جی گیا تو اسے پریشانی نہیں ہو اور وہ بآسانی کر سکتا ہے. باقی جیسا کہ آپ نے کہا 7 کی عدد پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. باقی ہمارے پاس کافی سوال آئے ہوئے ہیں، تو میں کر جی جی اسکرین پر لاتا ہوں، دیکھیں اور جواب دیں اس کے. تاکہ جو جن لوگوں نے سوال کیے ہیں تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہمارے سوالوں کی قدر نہیں کی گئی. یہ منیب علی صاحب نے سوال کیا ہے، کہا کہ دیگر ادیان والے کیا اپنی قربانی کھاتے ہیں؟ تو بھئی چونکہ یہ سوال سادی صاحب کا تھا تو میں عرض کر دوں اس کے متعلق آپ کو کہ دیکھیں، کچھ ادیان ایسے ہیں جہاں پہ قربانی کھائی جاتی ہے، اور کچھ ادیان ایسے ہیں جن میں قربانی تو کی جاتی ہے لیکن نہیں کھائی جاتی ہے. اس کو یا تو دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. بہت سارے قسم کے ہیں اس میں. جیسے یہود میں جو ہے وہ مرغی کی قربانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر سے مرغی پھیری، اس کے پیر پکڑے اور اس کو پتھر پہ مار مار کر جان سے مارا جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اس کو کھانے کا ان کے یہاں پہ کوئی رواج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی مذاہب ہیں جن کے یہاں پر بعض میں کھا لیا جاتا ہے، بعض میں نہیں کھایا جاتا. آپ بس سب آپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کھایا جاتا ہے، اور کھانا قربانی کا گوشت یہ تو سوال ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ بھی منیب علی صاحب کا ہی ہے، کیا حضرت اسماعیل ذبی اللہ تھے یا اسحاق؟ اور تفسیر قرطبی میں ابن عباس کا جو قول ہے اسحاق کے بارے میں، اس بارے میں کیا ہے؟ تو کیا آپ نے کچھ اس کا متعلق آپ نے کچھ اگر ذہن میں ہو تو ارشاد فرمائیں. جی جی حضرت اسماعیل علیہ السلامیہ جمہور کے نزدیک بعض چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ایک قول جمہور کے مخالف مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب جو جمہور کا قول ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. یہ قول آپ اس کو محمول کر سکتے ہیں تفرد کے اوپر بھی، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر اس کے اوپر میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرنے کا واقعہ ہے. جمہور کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معراج کیا، لیکن اس میں بھی بعض ائمہ کا اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سے متعدد دفعہ کیا، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں میں یہ جو رائج ہوتا ہے اس کے مخالف بعض اوقات کوئی روایت مل بھی جاتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اس کی سند کو دیکھا جائے گا، حضرت ابن عباس والی روایت کی سند کو. جی جی اگر تو وہ بالکل. صحیح، جی، کیونکہ اصول حدیث کے تحت یہ چیزیں جو ہے نا ڈسکس کی جاتی ہیں. یہ سوال بھی منیب صاحب کا ہے. انہوں نے کہا ہے اس میں کہ عید الاضحیٰ کو کیا حضرت اسحاق کی نسبت سے اضحیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض نے ان کو اضحیٰ بھی کہا. یہ بھی ان کا سوال تفسیر قرطبی کے تحت ہے، کیونکہ صاحب قرطبی نے اس متعلق تحریر فرمایا. تو ذکر ارشاد فرمائیں. جی جی، لیکن یہ اضحیٰ کا لفظ یہ کیونکہ تفسیر میں ہے نا، تو بعض جگہوں پر یہ یہودی روایات سے نقل کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم تھا نا کہ یہودی روایات کو نقل کرو، تو کثرت کے ساتھ نقل بھی کیا گیا. جیسے تاریخ ابن کثیر ہماری کثرت کے ساتھ اس میں یہودی روایات ہیں. تو یہ بھی روایت جو ہے یہ اسی یعنی کہ منہج سے سمجھنے کے ادھر سے لی گئی ہے. لیکن جمہور کا وہی قول ہوگا جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. اگر تفسیر میں کیونکہ وہ قول بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے
کہ حضرت اسحاق کے بارے میں بھی ایک قول ملتا ہے، تو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس کو ذکر کر دیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ایک قول ملتا ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہوگا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو جمہور کا موقف ہے۔ ایک اور سوال ہے، یہ جناب متین احمد صاحب کا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جانور کے کیا اجزاء کو، میں آگے سمجھ نہیں پا رہا ہوں انہوں نے کیا پوچھا ہے، کنسم کرنا شرعاً جائز نہیں جبکہ انہیں عام طور پر کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو سوال سمجھ میں آیا ہو تو جواب ارشاد فرمائیں، کیونکہ لیکن بھائی جس کو جو جائز نہیں ہے، میں یہاں اس سوال کے اندر تو یہی بات ہے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے جانور کے اندر جو اجزاء جائز نہیں ہے، شاید اگر کسی اس کو جز کی کوئی، بات کر رہے ہیں، جی جی، مثال کے طور پر جیسے مشہور ہے نا کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے جانور کے کن اجزاء کو، اس کے بعد کیا لکھا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کرنا پارٹس شرعاً پارٹس جائز نہیں، پارٹس سے لکھا ہے، پارٹس سے لکھا ہے، پارٹس، نہیں پارٹس کے بعد کو کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ جی، رہا، کنزیوم کرنا، کنزیوم کرنا شرعاً جائز نہیں جبکہ انہیں عام طور پر کھایا جا رہا ہوتا ہے، جی مثال کے کنزیوم طور کر، پر یہ جی مثال کے طور پر جانور کی اوجری وغیرہ ہے، بعض جی چیزیں جی ہیں جن کی شریعت میں ممانعت ہے، تو اگر کھایا جاتا ہے تو شریعت نے اسے منع بھی کیا ہے، تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ ان کو مطلع کریں اس بات پر کہ جناب یہ جز جو ہے نا یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اب ہر چیز کھانے جی والی جی تو نہیں نہ ہوتی، اگر ہر چیز کھانے بالکل، والی ہوتی ہے پھر تو جانور کی کھال بھی کھا لینی چاہیے ان کو، اس کے دانت بھی کھا لینے چاہیے چبا کے، ہر چیز تو کھانے والی بھی نہیں نہ ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے اگر شریعت نے جی 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 اگر شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی اس کا انسانی صحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تو حفظان صحت بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اصولوں کو اپنانا چاہیے، تو قرآن و حدیث سے بڑھ کر اصول بیان کرنے والا کون ہے؟ یقیناً بے شک، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی اعتراض قربانی کو لے کر ہوتے ہیں، تو ابھی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی عموماً ہماری گفتگو یہ مذہب اسلام کے دلائل سے پور تھی اور قرآن و حدیث سے دلائل دیے گئے۔ اب میں آپ کو نا چند باتیں عرض کروں گا قربانی کی، جس کے اندر قربانی ہونے سے ہمیں ہماری اکنامک کنڈیشن کو، ہمارے معاشی حالات جو ہیں ہمارے ملک کے، اس کے اندر قربانی کا کیا رول ہے، یہ بھی قربانی خالی ایسا نہیں ہے کہ قربانی اسلامی شعار ہے تو اس سے صرف مسلمانوں کو فائدہ، بلکہ قربانی چاہے کسی مسلم ملک میں ہو یا کسی غیر مسلم ملک میں ہو، قربانی سے جتنا ثواب مسلمان کو ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے تو قربانی کے ایام میں، قربانی کی وجہ سے، ایام میں قربانی کی وجہ سے اس شخص کو بے حساب جو ہے کاروبار ملتا ہے، اسے جو ہے ذریعہ معاشی ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی شخص، ضروری نہیں ہے منڈی کے اندر کہ بھئی منڈی کے اندر جو ہے ہر بندہ جو جانور کو لے کر آئے وہ مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، میں آج ہی منڈی گیا تھا، میں نے دیکھا ہے یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ جو بندہ لے کے آئے وہ مسلمان ہو۔ اب کوئی بندہ جانور لے کے آتا ہے تو اب اس نے ایک جانور پالا، اب لانے کے بعد اس کو فروخت کیا، تو جب اس نے پالا تو یہ ایسا تو ہے نہیں وہ مطلب 20,000 کا جانور ہے تو 15,000 میں دے دے، ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ وہ منافع کمائے گا، تو یہ جو منافع اس نے پایا ہے جانور، تو یہ کس کے ذریعے پایا؟ ادھر قربان کے سبب ہی تو پایا، تو اس کے ذریعے اس کا کاروبار، اس کی جو معاشی معاملات وہ مضبوط ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یقیناً مضبوط ہوئے۔ اب وہ قربانی کا جانور لے کے اپنے گھر پہنچا، اب ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی وہ اس کو بھوکا رکھے یا صرف پانی پر اس کو گزارا کرے، اس کو چارہ بھی کھلایا، اس طریقے سے چارے والے کا کاروبار ہوا، اس نے چارہ خریدا اس کو۔ اب سب سے اہم چیز وہ کیا ہے کہ بھائی جانور ذبح ہونے کے بعد ذبح کرنے والے کا کاروبار، اسے اس کے ذریعے اجرت ملی۔ تیسری چیز اس سے چمڑا حاصل کیا گیا، اب چمڑے کے لیے تو باقاعدہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے چمڑے کی، جس میں بیلٹس بنتی ہیں، آپ جوتے جو پہنتے ہیں، جوتے ہیں، بیلٹس ہیں، جیکٹس ہیں، آپ کے کیپس ہیں، آپ کے گلوز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو چمڑے کے ذریعے تیار ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟
آپ بولتے ہیں نا بھائی ہم کو لیدر کی جیکٹ چاہیے, جہاں سردی آتی ہے نا سب سے زیادہ ڈیمانڈ قبلہ کائی کی ہوتی ہے, لیدر جیکٹ, بوٹس, لیدر شوز, بیلٹ پہننے والے حضرات کی, وہی لوگ جو اعتراض داغتے ہیں, تو وہی ان لوگوں کی بھی یہی فرمائش ہوتی ہے, باندھیں گے بیلٹ تو لیدر کی باندھیں گے, کیوں نہ کمر بند سے باندھ لیتے, تو پاجامے کا کمر بند لو اور اس سے اپنی پینٹ کو کس لو, بیلٹ کی کیا ضرورت ہے, ایسی بیلٹ سے کام نہیں چلتا, چلتا ایسے لیدر, تو یہ لیدر کہاں سے ہے؟ یہ تو قربانی کی گئی جانور کی, تبھی تو آئی ہے. اکثریت یہ ہے کہ مان لیجیے قربانی سے کوئی بھی ملک ہو تو اس کے جو اکنامک حالات ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں, کیونکہ جب روزگار بڑھے گا تو ملک کے حالات سدھریں گے, ملک کے حالات سدھریں گے تو جی ڈی پی بڑھیا ہوگی, اور جب جی ڈی پی بڑھیا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سکون ملے گا, لوگوں کی زندگیاں بڑھیا ہوں گی, روزگار بڑھیا ہوں گے لوگوں کے. تو یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ چند باتیں میں نے اس وجہ سے رکھی تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے دین کا دفاع کیا. ہم نے آپ کے سامنے اپنے مذہب کا دفاع نہیں کیا, ہم نے آپ کو وہ بتایا ہے جو صحیح تھا, جو ضروری تھا, جو آپ کے سامنے جو ہے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا تھا, ہم نے اس پردے کو ہٹایا. اگر آپ ہوش کے ناخن رکھتے ہیں تو آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, کیا واقعی قربانی پیسے کا ضائع کرنا, کیا کسی جان کو قتل کر دینا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ اگر اپنے دانتوں کا جائزہ لیں, آپ نے قبلہ کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے قربانی کے درمیان یا کبھی کسی چیز پر, بھینس کے دانت ہوں یا گائے کے دانت ہوں یا مطلب جو چارہ خور جانور ہیں ان کے دانتوں پہ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ ان کے دانت جی نوکیلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نوکیلے نہیں ہوتے ان کے دانت. نہیں. ان کے دانت جو ہوتے ہیں نا عموماً ان کے دانت وہ اس اعتبار کے ہوتے ہیں کہ ان کو چارہ چبانا ہوتا ہے, لیکن اب اسی اعتبار سے آپ شیر کے دانت لے, تو شیر کے دانت میں کیا ہے, شیر کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں. چلے شیر کے دانت وہ دیکھے گا تو مشکل پڑ جائے گی, آپ کتے کے دانت لے لیں, ظاہر سی بات آپ نے کہیں دیکھا ہوگا تو آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں, اس کے نوکیلے ہوتے ہیں. آپ اس کو بھی نہ لیں, آپ انسان کے دانت لے لیں. ہمارے کچھ دانت جو ہیں وہ نوکیلے بھی ہوتے ہیں اور کچھ دانت ویسے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو دانتوں کا جو حلیہ ہے وہ اس لیول کا ہے کہ ہم سبزی بھی چبا سکتے ہیں اور ہم جو ہے گوشت بھی چبا سکتے ہیں. اب مان لیجیے جانور ذبح نہ کیے جائیں تو اتنی بڑی تعداد میں اگر جانور ذبح نہیں کیے جائیں گے, میں مطلب ایک دین سے ہٹ کر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے ذہن میں خود لائیں, اگر مان لیجیے سپوز کریں عید قربان پر جو ہے نا جانور ذبح نہیں ہو, تو آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کی تعداد جو ہے وہ انسانوں سے بھی دگنی ہے, جانوروں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ دگنی ہو جائیں گی. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ وہ چیزیں, وہ پروٹین, وہ کیلشیم اور وہ طاقت, وہ پاور جو ہمیں دیگر اجزاء سے, دیگر چیزوں سے نہیں ملتی ہے, رب العزیز نے وہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, بندے کو اس کے نظام کے تحت چلنا ہے, جو بندہ اس نظام کے تحت چلے گا وہی کامیاب ہوگا. اب بھائی آپ کہیں جائیں گے تو آپ کو جانے کے لیے, اس جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو ان راستوں کو طے کرنا پڑے گا جن راستوں سے جو ہے آپ اس منزل کو پائیں, تبھی آپ منزل کو پہنچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے رب کا ایک نظام ہے, اگر آپ اس نظام کے تحت چلیں گے تو آپ دنیا میں بھی صحیح طور سے اپنی زندگی گزار پائیں گے, اور آپ اخروی طور پر بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا پائیں گے. اور اگر آپ اس نظام کے تحت نہیں چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں تو پریشانیوں کا شکار رہیں گے, پھر اخروی سکون و آرام کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو بہرکیف قربانی پر جو بھی اعتراض کیے جاتے ہیں, حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اسلامی دشمنی کا نتیجہ ہے, ورنہ قربانی تو ایک ایسی خالص عبادت ہے جس کے ذریعے غریبوں کو رزق مہیا کرایا جاتا ہے, جس کے ذریعے ان لوگوں کو جن کو مہنگائی کے سبب مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں گوشت کھائے ہوئے, ان کو گوشت کھانا مل جاتا ہے. اور وہ لوگ جن لوگوں کے پاس جو ہے مالی اسباب نہیں ہو پاتے, ان کا کاروبار بڑھ جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو قربانی کی صرف حالوں کے ذریعے سے ہی جو ہے بہت ساری چیزیں رقم کی شکل میں مل جاتی ہیں. تو قربانی کل ملا کر ہر فرد کے لیے قربانی میں فائدہ ہے. آپ کسی بھی اینگل سے سوچ لیں, آپ مذہبی اینگل سے سوچ لیں یا غیر مذہبی اینگل سے سوچ لیں,
تو قربانی ایک ایسی سمجھ لیں ایک ایسا گفٹ ہے, آپ اس کو انہی لوگوں کی زبان میں ہم کہتے ہیں ایسا گاڈ گفٹ ہے, اس سے کوئی ایسا بندہ بچا ہوا نہیں ہے جس کو پروفٹ نہ ہوتا ہو, چارہ والا ہو یا بیچنے والا ہو, چاہے خریدنے والا ہو, چاہے اس کے اجزاء کو کھانے والا ہو, اس کے گوشت کو کھانے والا ہو, کوئی بھی بندہ ہو, ہر بندے کو اس سے فائدہ ہے. تو یہی چند باتیں تھی جو میں کہنا چاہتا تھا. مزید کچھ اگر ہمارے حافظ صاحب کہنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی جی قبلہ آپ نے تقریباً ساری گفتگو تو کر دی. ہاں یہ جو معاملہ ہے کہ غریبوں کے لیے, تو اس پر ہمارے پاکستان میں ایک رپورٹ بھی شائع کی گئی ہے. تقریباً جمعرات کے دن سبحان بھائی سے ملاقات ہوئی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 60% جو قربانی کا گوشت ہے وہ غرباء میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور بعض تو ایسے احباب ہیں جو اپنے پاس بالکل بھی نہیں رکھتے, اور شریعت نے اس چیز سے بھی منع نہیں کیا کہ جناب آپ سارا گوشت ہی جو ہے وہ اپنے پاس رکھو, بلکہ شریعت نے کہا اگر تم سارا ہی دینا چاہو تو سارا ہی دے دو. اور زیادہ تر اکثریت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو باہر کی کنٹریز میں ہوتے ہیں, وہ ادھر پیسے بھیج دیتے ہیں جناب ہماری قربانی کر کے مستحقین میں جو ہے گوشت کو تقسیم کر دیں. بالکل اکثریت ایسا کے ہی ہے. ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ چند ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قربانی کی گوشت پر نظر ہوتی ہے کہ جناب ہم نے اپنے لیے کرنا ہے, لیکن وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ نکالتے ضرور ہیں, یہ نہیں کہ وہ بھی بالکل نہیں, حالانکہ ان کی نظر ہوتی ہے. لیکن کمزور سے جی جی کمزور مسلمان اپنے حصے کے اندر 3 حصے کرتا ہے, مساکین جی کے جی لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور ایک حصہ کمزور سے کمزور جی حصہ ہر کسی کے لیے اسی طرح جہاں بالکل تک میں بالکل. سمجھتا ہوں. اسی طرح کھالوں کا آپ نظام دیکھ لیں تو پوری دنیا میں جو بھی چمڑا پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا تقریباً اس کا جو نظام چلتا ہے وہ قربانی کے دنوں سے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے. کیونکہ بصورت ذکر آپ دیکھیں کہ چند اس کی کھالوں کی چمڑے کی کوئی ایسی صورت نہیں. اس سال تو باقاعدہ جو لیدر والے ہیں, لیدر والوں نے ایک جناب نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کھالوں کی سیوریج کس طرح کی جائے, کھالوں کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے. اس کی وجہ یہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو معیشت کا انحصار وہ کھالوں پر ہے, کیونکہ لیدر چلتا ہی بالکل بالکل. کھالوں سے ہے. تو انہوں نے کہا جناب پورا انہوں نے نظام کے نمک اتنا لگایا جائے, وہ پورا انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے جناب, تاکہ کھالوں کو حفاظت کے ساتھ آپ ہم تک پہنچائیں اور ہم ان سے جو ہیں آگے مخلوق کے لیے چیزوں کو تیار کر سکیں. آسان لفظوں میں یہ, اس سے آگے ہم کس طریقے سے ڈالر بنا رہے ہیں, ہاں آسان ڈالر لفظوں فرام, یہ بھی بات ہے. بالکل. جی آپ نے جیسا ذکر کیا گوشت کے متعلق, وہ رپورٹ بتائی, تو حضرت میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ شومالیہ ہے, سوڈان ہے, نائجیریا کے کچھ علاقے ہیں, اس کے بعد جو ہے حبشہ ہے, اور بھی افریقہ کی ایسی کنٹریاں ہیں جہاں پر لوگ مٹی کھانے پر مجبور ہیں, وہ جی جی مطلب گزارا اپنا بڑا مشکل سے کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد گوشت کی شکل میں جو ہے ہر سال عید قربان کی وجہ سے, عام طور پہ دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ممالک ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر کسی کی مدد ہر وقت کی جائے, لیکن قربانی میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے, اس میں مدد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, ہر کوئی مدد کرتا ہے, ہر وہ چاہے گوشت کی شکل میں ہو یا قربانی کے جانور کے کسی اور صورت میں ہو, مطلب کھال کے ذریعے ہو یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کے ذریعے ہو. تو افریقہ کے اندر دیکھا جائے تو بہت بڑا مطلب اگر انہیں گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے, جیسا کہ سادی صاحب نے بھی بیان کیا, آپ نے بھی بتایا, تو اس کی مین وجہ جانتے ہیں کیا بنتا ہے؟ جی جو قربانی میں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ کنٹینروں کے حساب سے وہاں جاتے ہیں, ان کے اندر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, وہ اس کو کھاتے ہیں جب تک ان کے لیے ممکن ہوتا ہے. بعض جگہ کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ بھئی گوشت خراب نہ ہو جائے تو اس کو مسالہ لگا کر اس کو سکھا کے رکھتے ہیں, پھر وہ اپنی ضرورت کے حساب سے کھاتے رہتے ہیں. کیونکہ وہاں افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر اور کچھ حصوں کے اندر اتنی زیادہ غربت ہے کہ لوگوں کے بدن پر ان کی پسلیاں صاف نظر آ جاتی ہیں. اب جہاں جن لوگوں کو وہ جو کہتے ہیں نا, بولے میں نے تو واٹر کولر لگوا دیا, کیا ہمیں اور آپ کو واٹر کولر کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے آپ کے گھر پہ فریج نہیں ہے؟ کیا ہمارے آپ کے گھر پہ نل نہیں ہے؟ کیا ہم ٹھنڈا پانی پیئیں گے تبھی زندہ رہیں گے؟ جی مطلب ایک ہوتا ہے کہ مدد کی کس کی جائے, آپ مدد کر رہے ہیں,
یا مطلب خدا کے ایک حکم سے بھاگ رہے ہیں، اس سے جو ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں. خیر کل ملا کر لگ بھگ ہم نے اپنی اس گفتگو کے اندر شروع سے آخر تک جو اعتراضات داغے جاتے ہیں ان تمام اعتراضات کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور ہم سے کمنٹ سیکشن کے اندر جن لوگوں نے سوال کیے ان کے بھی ہم نے بعد میں جواب جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. البتہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں میسج کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جانکاری جو ہے وہ پرووائڈ کرا دی جائے گی. پھر انشاءاللہ الرحمن آگے پھر ہم کسی اور سلسلے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اسی طریقے سے دار التحقیقات کا ساتھ دیتے رہیں، دار التحقیقات انٹرنیشنل کا تعاون کرتے رہیں. ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں خدمت دین کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک دین متین مذہب اہل سنت والجماعت کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو عام کر سکیں. بس یہ چند گزارشات میری آپ سے تھی. مزید اگر معاذ صاحب کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جی بس ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیں اور خوشیاں دیتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.